بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں اللہم اہدنا وسددنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا کر مجھے عافیت دے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں قیامت کے دن کی تنگی والی جگہ سے اللہم ثبتنا عند البیت اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کرنا آمین اللہم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. جی الحمدللہ، ابھی ہم نے تلاوت سنی. اب آگے ہم پڑھتے ہیں. ہماری اگلی آیات جو ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے سورہ الانعام کی آیا 99 سے 103 تک آج کور کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس وقت سے بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم حاصل کریں اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ویک جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان کی تھی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقلی دلائل ہمارے سامنے رکھے. ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح ایک گٹلی کو پھاڑ کر پودے اور درخت کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے، کس طرح وہ تاریکی رات کو دن کی روشنی میں بدل دیتا ہے، کس طرح سورج چاند ستارے کو ایک خاص حساب سے وہ چلا رہا ہے جو کہ ایک مقررہ وقت سے نکلتے ہیں پھر وہ غروب ہو جاتے ہیں. اور اس عقلی دلائل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں جو تھی وہ سامنے ہمارے لا کے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، کہ اللہ نے ایک نفس سے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر معبود حقیقی وہی ذات ہے جس کی قدرت کی نشانیاں ہمیں پوری کائنات میں ایک نظام کے طور پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر ہم کیوں نہیں اس رب کو مانتے؟ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی عقلی دلائل ہی کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا عظیم جوہر جو دیا ہے، عقل دے کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پرخ بتا دی تاکہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، صحیح طور پر اس کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر وہ غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کو یقین آئے اور شرک کی قباحت سے وہ دور ہو سکے، اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کی آیات سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. با محاورہ ترجمہ. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
والزيتون والرمان متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے وہ ذات جس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا۔ سماع کا لفظ جو ہے مختلف معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، آسمان کے علاوہ یہ لفظ فضا کے لیے آتا ہے، بادل کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نزول بارش کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ سورج کی گرمی سے سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں جن سے بادل بنتے ہیں، اور ہوائیں انہیں اڑا کر دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں۔ ہم نے سائنس میں یہ سارا پروسیجر پڑھا ہوا ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہاں سے بادلوں سے پانی برسنے لگتا ہے۔ پھر آسمان کا لفظ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال اس لیے کیا کہ کہیں لوگ بادلوں پر ہی تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں کہ ان بادلوں کو بھیجنے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں سے حکم جاری کر کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی کی قدرت کا یہ کمال ہے کہ بارش نازل کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو جھیلوں کے ذریعے دریاؤں اور تالابوں اور چشموں کی صورت میں جمع کرتا ہے، اور باقی پانی کو ندی نالوں کی صورت میں آگے بھیج دیتا ہے تاکہ جہاں بارش نہیں ہوئی وہ جگہ بھی پانی کے ساتھ سیراب ہو سکے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ پانی کا کچھ ذخیرہ زمین کے اندر بھی موجود ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، جسے لوگ اپنی ضرورت کے لیے کنویں، ٹیوب ویل، نلکے لگا کے ہم اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، اور خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سورۃ انبیاء میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اسی پانی سے ہم نے ہر جاندار کو حیات بخشی کہ تمام انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میڈیکل سائنس آج کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، پانی سے ہی انسان کی تخلیق ہوئی، پانی سے ہی زندگی کی بقا ہے، اور یہاں پانی نہیں وہاں زندگی بالکل نہیں ہے۔ اور سائنس آج ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسان کی رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے اس میں 80% پانی ہے اور 20% باقی نمکیات ہیں، جس میں سالٹ آ جاتا ہے، پروٹین آ جاتی ہے، وٹامن آ جاتی ہیں، نشاستہ، پنیر اور دوسری تمام غذائیت اس میں خون جسم میں گردش کرتا ہے، جسم کے ہر حصے کو جو مطلوبہ خوراک مطلوب ہوتی ہے وہ اس سے لے لیتا ہے۔ فار ایگزامپل جو میرے ناخنوں کو چاہیے ہوگی خوراک وہ وہاں سے لے لے گا، جو میرے دل کو چاہیے ہوگی وہ میرا دل لے لے گا، جو بالوں کو چاہیے ہوگی غذائیت وہ وہاں سے لے لے گا، جو باقی جسم کی اعضاء ہیں ان کو جتنی غذائیت مطلوب ہوتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ ہڈیاں حسب ضرورت کیلشیم جو ہے وہ لے لیتی ہے، اور اسی طرح یہ سارا سسٹم چلتا جا رہا ہے۔ خون میں اگر یہ مقدار غالب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ پانی کے ذریعے وہ نکل جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا مدار پانی پر ہے۔ کسی جاندار کی زندگی کے لیے پانی جتنا اہم ضروری ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ
ہوا بہت ضروری ہے. پانی کے بغیر تو تھوڑی دیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر بالکل بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا. انسانی جسم کو آکسیجن کی ہر سانس کے ساتھ اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے انسانی خون صاف ہوتا ہے اور جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اور سانس کے ذریعے انسان جسم کے سے بہت سی گیس جو ہے وہ خارج کرتا ہے، اور آکسیجن کو صاف جو ہے وہ اندر لے کے جاتا ہے، خون کو مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کے جو گندے مادے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور انسان تازہ دم اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کتنا ریلیز گیس ہے نا، جسم میں جب یہ پہنچ جاتی ہے، جب یہ جسم کے اندر زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہے تو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ اولین ضرورت کیا ہے؟ ہوا، جس کے ذریعے وہ 1 منٹ میں اتنی دفعہ کہتے ہیں وہ سانس لیتا ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ 72 دفعہ انسان کی جو نبض ہے وہ چلتی ہے 1 منٹ میں. اور انسانی سانس سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے اٹھتے بیٹھتے کم و بیش کہتے ہیں کہ 24,000 دفعہ جو ہے وہ سانس لیتا اور نکالتا ہے. تو جو 24,000 نعمتیں سانس کے ذریعے انسان حاصل کر رہا ہے. انسان صرف انہی نعمت کا یا اسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو باقی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کیسے کرے گا؟ انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا معلوم ہوئی؟ ہوا. ہوا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے لیے فری کر دیا ہے. ہر جاندار کے لیے وہ بالکل مفت میں ہے، فری میں ہے، ہر انسان کے لیے وہ فری میں ہے. پھر دوسری ضروری چیز پانی، وہ انسان کو فری میں مل رہا ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے. قانون قدرت کے مطابق ہر انسان جو ہے وہ ہوا اور پانی کو جو ہے وہ مفت میں اس کو مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کے لیے نظام پیدا کر دیا، ندی نالے چشموں کے ذریعے، انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے یہ پانی ان کے ہاتھوں تک پہنچا دیا کہ وہ خود میں یہ فری کا پانی حاصل کریں اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. کہ انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ قانون قدرت کا اتباع کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے اس کے تابع کر دی، اب انسان کا کام بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فری آف ٹیکس ہمیں ہر چیز دے دی ہے. ہمیں اس کی ضرورت محسوس کبھی کی نہیں ہے، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اتنی چیزیں ہمیں فری میں مل رہی ہیں کہ ہم اس رب کی اتباع کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو پیدا کر کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی پیدائش پیدا کیا، اس کے لیے میں نے آسمان سے پانی نازل کیا. پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اسی کے ذریعے ہر قسم کے پودے نکالے، کہ اس پانی کے ذریعے ہی پودے نکالے. تمام تر فصلیں، تمام تر باغات پانی ہی کی مرہون منت ہیں. جب بارش نہیں ہوتی نہ فصلیں اگتی ہیں، نہ اس میں سبزہ آتا ہے، نہ درخت پھل لاتے ہیں، نہ پھل میٹھے ہوتے ہیں. پھر فرمایا پانی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، کہ ہم سبزہ نکالتے ہیں، خوبصورتی دیتے ہیں. پھر نُخْرِجُ مِنْهُ حبًا متراکبًا، اس سے تہ بتہ دانے نکلتے ہیں. سبحان اللہ، کہ ہر گوشہ جو ہوتا ہے پہلے سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھر وہ پک کر سرخ ہو جاتا ہے اور اس سے بے شمار دانے نکل آتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو جوار کو، باجرے کو، مکئی کو، گندم کو کیسے پیدا ہوتی ہیں. ایک دانے سے ایک کونپل بنتی ہے، کونپل سے وہ ایک پودا بنتا ہے، پودا کے بعد ایک چھوٹی سی بوند بنتی ہے، بوند سے وہ ایک پورا گچھا بنتا ہے یا وہ چھلی بنتی ہے. اگر مکئی کی بات کریں، گندم کی کریں، وہ سٹا بنتا ہے. پھر وہ اس سٹے کو دیکھیں، ایک کے اوپر ایک دانہ، ایک کے اوپر ایک دانہ، کتنے بے شمار دانے پھر وہ بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی نازل کر کے ہم نے سبز پودے یعنی کہ گرینری پیدا کی، تو جو کہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے اور کھانے میں تمہیں تقویت دیتی ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں جو ہے تمہیں فروانی سے عطا کر دی. راکبہ کا لفظ جو استعمال ہوا نا، راکبہ سے ہے، مطلب کہ ایک دانے کے اوپر دوسرا دانہ ہے. اسی سے ترکیب ہے، اسی سے ترتیب ہے کہ ترتیب میں کتنی خوبصورت وہ نظر آتی ہے نا. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اناج کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا
وَمِنَ النَّخْلِ اور ہم نے پانی کے ذریعے کھجور بھی پیدا کر دی. اور ان کی پیدائش کی صورت یہ ہے کہ من طلعها قنوان دانیہ کہ کھجور کے درخت کی شاخوں میں گچھے ہوتے ہیں جو کہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کھجور کے ایک ایک گچھے میں ڈھیروں کھجوریں ہوتی ہیں جن کے وزن کی وجہ سے شاخیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں. کھجوروں کے درخت مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہیں، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. کھجور کا درخت بہت لمبا بھی ہوتا، بہت لمبا ہوتا ہے کہ یا کھجور کا درخت ہمیں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، یا یہ کہ وہ کبھی میٹھا، کبھی چھوٹی کھجور، کبھی بڑی کھجور. کھجور کی ڈفرینٹ ورائٹی ہے، اس کی تاثیر ڈفرینٹ ہے. یہاں طلعها کا لفظ جو استعمال کر دیا، اس کا بتا دیا کہ کھجوروں کا پہلا پھل جو چھوٹی 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 بیج ہوتے ہیں. پھر قنوان کہہ دیا کہ گچھے کی شکل میں اس کو تر و تازہ بنایا. پھر دانیہ اس کو خوبصورت جھکے ہوئے پھلوں کی طرح تازہ فریش تمہارے لیے بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال مومن جیسی ہے. جس طرح کھجور کا درخت 12 مہینے سرسبز رہتا ہے، اسی طرح مومن کا دل بھی سدا بہار ہے. کھجور کا پھل دیرپا ہے جو جلدی خراب نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارا سال استعمال ہوتا ہے. جس طرح نور ایمان سے منور اور اعمال حسنہ اور اخلاق حسنہ کا پیکر مومن مخلوق خدا کے لیے نمونہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، کہ اسی طرح کھجور کا پھل بھی مخلوق خدا کے لیے نہایت فائدہ مند اور مفید ہے. اسی طرح انسان ایک مومن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دوسروں کے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے، دوسروں کو سکون اور آسانی فراہم کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی کام آنے والا ہوتا ہے. اور کچھ درخت کہتے ہیں کہ جڑیں بڑی اس کی مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے جب کوئی حادثے وغیرہ کی صورت میں آسانی سے نہیں وہ گرتا، ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں چلتی ہیں تو وہ نہیں گرتا. اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، وہ آسانی سے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیتا ہے. سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے نکلو گے، اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لگاؤ گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہر وقت اس کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، وہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا اور انہیں کوئی دوسری طاقت اکھیڑ نہیں سکے گی. شیطان، کوئی انسان تمہیں تمہاری راہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکے گا. کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، دین کے راستے میں اپنے آپ کو سرو کر دینا، اپنا دن اور رات دین کے لیے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے جینا ہے. اسی طرح کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی شاخیں بھی فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ جتنا کھجور کا درخت باہر ہوتا ہے اتنا ہی کھجور کا درخت اندر ہوتا ہے. اور ایمان والے آدمی کے اعمال بھی اسی طرح پورے عالم بالا کی طرف وہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی باکمال درخت کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح. کمال حیثیت کا درخت ہے، اسے مومن آدمی کے ساتھ اس طرح مطابقت دی گئی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، فائدہ دینے والا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کو انسانی زندگی سے ایک اور بھی اس کی مطابقت کیا ہے کہ یہ جس طرح انسان کے سر سے پانی گزر جائے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح کھجور کے درخت کے سرے تک پانی پہنچ جاتا ہے تو وہ درخت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بنا دیا نا کہ انسان کی گردن کٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس درخت کا تنا اگر اوپر سے کاٹ دیا جائے تو یہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. اس کو انسان کے ساتھ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کی مشابہت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھجور کا ذکر سب سے پہلے فرمایا کہ اکثر خطوں میں اس کا پھل بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ہر جگہ یہ کھجور کا ذکر کیا گیا ہے نا کہ وہ ایک خوراک کے طور پہ پوری غذائیت ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کھجور موجود ہے اس گھر کے رہنے والے بھوکے نہیں ہوتے. کھجور ایک لذیذ اور طاقتور غذا ہے اور انسان کے لیے نہایت مفید ہے. اب دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انگور کا ذکر کر رہی ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ.
انگور کے باغات بھی اللہ نے اسی پانی کے ذریعے پیدا کیے، مطلب کہ انگور اگر اس کے پھل کو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، اس میں کتنی طاقتور وہ پھل ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سارے پھلوں میں سے افضل ترین پھل اس کو کہا جاتا ہے۔ اسے اگر ہم جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں تو وہ حلال بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، وہ تقویت بھی دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے کھائیں گے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور جن خطوں میں انگور کثرت سے پیدا ہوتے ہیں وہاں لوگ اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا وہ شربت بناتے ہیں، مشروبات بناتے ہیں، اس کو پیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر سورہ نحل میں فرماتے ہیں تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، جنہیں تم نشے اور عمدہ روزی کے طور پر استعمال کرتے ہو، گویا کہ اس کا ایک ناجائز استعمال بھی ہے جس کو ہم شراب بولتے ہیں، شراب کی شکل میں۔ انگور اس سیلف اچھا پھل ہے، عمدہ پھل ہے، حلال ہے، غذائیت سے بھرپور ہے، لیکن اگر ہم اس کا رانگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تیسرے پھل کا ذکر کر دیا کہ والزیتون، کہ زیتون زیادہ تر عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے، گرمی والے علاقوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کیا کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ تیل ہمارے ہاں تو بہت آسانی سے ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ مہنگا ہو، استعمال ان لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہو، مگر یہ دنیا کے ہر خطے سے مل جاتا ہے۔ اب کسی بھی علاقے میں، پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، دبئی میں ہے، انڈیا میں، کہیں بھی ہیں، آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا۔ لوگ اس کو گھی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو سر پہ بھی لگاتے ہیں، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، درخت کی لکڑی کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا چھلکا بہت مفید ہے اور اس کی جڑیں بھی انسانوں کے کام آ جاتی ہیں، اور یہ غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آئل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب قسم کا یہ جو کہتے ہیں اس کا زیتون کا درخت بنایا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں والرمان، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے انار بھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کھجور کی بات ہوگی، زیتون کی بات ہوگی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انار کی بات کر رہے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، خوش ذائقہ ہے، خوبصورت دکھنے میں لگتا ہے، اس کی کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ اگر انار کو ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو کنداریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کسی کے دانے موٹے ہیں، کسی کے پتلے ہیں، کسی کے ریڈ ہیں، کسی کے وائٹ ہیں، اور کھانے میں وہ کتنا لذیذ ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جگر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت مفید ہے، گرمی کو یہ مارتا ہے انار جو ہوتا ہے، گردوں کو اور جگر کو صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے موٹے موٹے دانوں میں باریک چھلکے جو عجیب قسم سے ان کے اندر وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں نا، کہ علیحدہ علیحدہ سے پورشن بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شیپ بنائی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا متشابہ وغیر متشابہ، کہ یہ پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ان کی شکل ملتی جلتی ہے، اس کے ذائقے الگ الگ ہیں، بعض کا ذائقہ ملتا جلتا بھی ہے، بعض کی رنگت بھی ملتی ہے، جیسے ہم اولیو کو دیکھ لیں، وہ ریڈ بھی ہے اور وہ گرین بھی ہے، اسی طرح گریپس ریڈ بھی ہے، گرین بھی ہے، اس کے ٹیکسچر میں فرق ہے، اس کی پھلوں کے ذائقے میں فرق ہے۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں انگوروں کے باغات اور کھیتی باڑی کے لیے کھجور کے درخت پیدا کیے، یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے راب ہوتا ہے، مگر کوئی میٹھا ہوتا ہے،
کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی تلخ ہوتا ہے، کوئی کسالہ ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، درختوں کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں، پھلوں کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ٹیکسچر میں فرق ہے، ان کی شیپ میں فرق ہے، ان کے سائز میں فرق ہے، ان کی رنگت میں فرق ہے، کہ یہ سب کچھ آپس میں ایک دوسرے کے کس طرح مشابہ ہوتی ہیں دیکھنے میں۔ خوراک کے بہترین خوراک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا یہ کمال ہے کہ ایک صاحب عقل لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ غور کرے کہ یہ سب کچھ کون بنانے والا ہے، اس کے اندر ذائقہ کون ڈالنے والا ہے، اس کی شکل کون بنانے والا ہے، اس کے اندر سیڈ کون ڈالنے والا ہے، کہ اس مالک کی شان کو پہچانو۔ خربوزے کو دیکھو، وہ کھیت میں ڈالا جاتا ہے، ایک ہی کنویں سے پانی دیا جاتا ہے، مگر خربوزہ میٹھا ہوتا ہے، اور کوئی اور اس میں پھل ڈالا جائے گا یا کوئی اور پھل بنایا جائے گا وہ پھیکا ہوگا۔ کہ آپ گندم کو دیکھ لیں، آپ جو کو دیکھ لیں، آپ باقی سارے پھلوں کو دیکھ لیں، کوئی میٹھا ہو رہا ہے، کوئی اسی پانی سے کڑوا ہو رہا ہے، کوئی اسی پانی سے کسالہ ہو رہا ہے، کوئی اسی پانی سے اچھی طریقے سے اس کی جو ہے نشوونما نہیں ہو رہی، اور کوئی دوسری جگہ تو اسی پانی کے ساتھ اچھی نشوونما ہو رہی ہے، وہ اچھا پھل دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ انسان کی غذا جو ہے اس کے طور پہ اس کو بنایا، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس پھل کی طرف دیکھو، غور تو کرو کہ انگور ہے، زیتون ہے، انار کے پھل کی طرف دیکھو، آغاز اور انتہا کی طرف دیکھو، غور کرو اللہ کا حکم کیا ہے۔ وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو کہ پہلے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، چھوٹی سی بونس ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، پھر وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور کس کی رنگت زرد ہے، کسی کی رنگت گرین ہے، گرین میں میٹھا ڈال دیا، کسی کی رنگت یلو ہے، کسی کی رنگت مرون ہے، کسی کی رنگت ریڈ ہے، کہ اس طرح کی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تو ہے کہ تاکہ انسان ان سے کھائے، غذا حاصل کرے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام چیزوں میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، کہ ایمان والے تو یہ دلائل دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر یقین لے کے آئیں گے کہ بارش کا پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسایا، کھیتوں اور درختوں پہ وہ یکساں برستا ہے، اسی وحدہ لا شریک کا حکم ہوتا ہے تو وہ برستا ہے۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں وہ اس چیز پہ ایمان نہیں لے کے آتے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور جو ایمان لے کے آتے ہیں وہ سبحان اللہ تعالیٰ کی اس نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ واضح نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمیں دلائل ہے، کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ انسان جو ہے اس چیز سے سیکھ لیتا ہے۔ ایک ہی پتا دیکھیں جس میں جس کو بکری کھاتی ہے اسی درخت میں سے وہ مینگنی اس کی بن کے نکل جاتا ہے، ایک ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم بناتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہرن کھاتی ہے وہی پتا تو وہ اس کو مشک کی خوشبو بنا دیتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں، یہ سارے رنگت، یہ سارے پھلوں کی رنگتیں، پھلوں کے پھل، پھلوں کے سائز، پھلوں کے ذائقے، وہی بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، کھیتوں پہ برستی ہے کہ اسی کھیت میں جاتے ہیں، تو کئی جگہ پہ وہ آپ کے لیے غذائیت بخش پھل بن کے وہ سامنے آتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن کے سامنے آتے ہیں۔ یہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اے انسان، اے ایمان اگر تمہارا پکا ہے، مضبوط ایمان والے ہو، تو ان چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے رب کی طرف کیوں نہیں لوٹتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے ان کے روٹ ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ السماء، سین میم واو سے ہے کہ ہر چیز کے بلائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ سماع اس بارش کو بھی کہتے ہیں جو زمین پر نہ گری ہو، نباتات کے لیے آتا ہے، آسمان کے لیے آتا ہے۔ الاسم جو ہے کسی چیز کی علامت کے لیے آتا ہے کیونکہ اس سے مسمہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر خضرن، خضرا سے ہے کہ سبز رنگ کو کہتے ہیں، سیاہی اور سفیدی کے مابین جو بین ہوتا ہے رنگ، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ سرسبز کے لیے آتا ہے، سبزیوں اور کچے پھلوں کے لیے بئی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کھجور کے درخت کے لیے آتا ہے جس کی سبز اور نیم
پختہ کھجوریں گر جاتی ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ طلعیہا، طا لام عین سے ہے کہ سورج کا طلوع ہونا، کسی کے سامنے ظاہر ہونا، اوپر پہنچ کر نیچے کی طرف جھانکنا، اطلاع دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ وہ عورت جو بار بار ظاہر اور پوشیدہ ہو، اس کے لیے آتا ہے۔ اور کھجور کے شگوفے دار ہونے کے لیے اس کے لیے آتا ہے۔ اور کمان جس سے مٹھی بھر جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر قنوان، قاف نون واو سے ہے، کھجور یا انگور کے خوشے کو کہتے ہیں جو کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، گچھے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کا ذخیرہ جمع کرنا اس کے لیے آتا ہے، مل جانے کے لیے آتا ہے۔ مرد یا عورت جس کی ناک درمیان سے اٹھی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دانیہ، دال نون ان واو سے آتا ہے کہ قریب ہونا۔ ادنا کے لیے آتا ہے جزوی کو باہم قریب کر دینا، دو جزوی چیزوں کو باہم ایک دوسرے سے ملا دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ حقیر اور ذیل آدمی کے لیے آتا ہے۔ ثمری ہی، میم را سے ہے کہ درخت کا وہ حصہ جو کھایا جا سکے۔ ہر طرح کے میوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کا کمایا ہوا مال اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر چیز کا نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چابک کے سر کی گرہ کے لیے آتا ہے، اور مکھن کے بلبلہ جو وہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے سامری لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ینعیہی، یا نون عین سے ہے، نہایت پختہ پھل اس کے لیے آتا ہے۔ پک کر بالکل تیار ہوا پھل، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر تفسیری نکات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اس سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں سے ایک جیسا پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں اور ہر اگنے والی چیز اس سے نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ اگائے جو کئی اعتبار سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، مگر پھل، ذائقے اور تاثیر سے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں۔ حدیث آیت نمبر 99 کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی وجہ سے شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر جو ہے وہ 61 ہے۔ پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ وہ ایک بارش کے پانی سے مختلف پھل نکالتا ہے، طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ کائنات پر غور و فکر ایمان کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا؟ آسمان سے برسنے والی بارش زمین کی زندگانی کا باعث بنتی ہے۔ ایک جیسے پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان انگنت نعمتوں کو پیدا کرنا اس کی عظیم رحمت کی نشانی ہے۔ ایسے عظیم خالق کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد رب کی شکر گزاری اور اطاعت کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 100 انشاءاللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بنانا شروع کر دی، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان تمام باتوں سے یہ جو کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دلا کر اب ان کی توجہ اس سائڈ پہ لانی چاہیے کہ اتنی نشانیوں کے باوجود تم جو ہے میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ،
انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی خداوند نے ان کو پیدا کیا. انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے، بعض نے پتھروں کو معبود بنا لیا ہے، کہ انہوں نے قبروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ وہ عمارت خود تعمیر کرتے ہیں، وہ جانور کو خود ذبح کرتے ہیں تاکہ جنات نقصان نہ پہنچا پائیں. جنوں کو اللہ کے شریک انہوں نے بنا لیا ہے. ان کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مدبر وہی ہے، لیکن انہی کو اس کے ساتھ شریک بنا لیا ہے. یہ مشرکین کا ظلم تھا جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، محض جہالت کی وجہ سے. کہ عیسائیوں نے اس مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا ہوا تھا نا، اور یہودیوں نے عزیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا ہوا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، یعنی انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٍ، سورہ جن میں آتا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے. اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ نہ وہ کسی چیز سے بنایا گیا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کو جنا ہے، نہ ہی کوئی اس سے جنا گیا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. اولاد کا ہونا تو مخلوق کی صفت ہے، اس کی ضرورت ہے. اللہ پر یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسان ہے، کمزور ہونے کے ناطے ان کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بَنِينَ، ایسے اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. کہ جو چیز اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم اپنی زبانوں سے بہت بری بات کرتے ہو، بہت بڑی بات ہے یہ. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ کی شان میں یہ گستاخی اس کے غضب کو دعوت دینے کی مترادف ہے کہ آخر اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے نسل کشی کی ضرورت ہے یا اسے بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے؟ وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کی ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. تم نے جہالت کی وجہ سے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے. سبحانہ، اس کی ذات تو ایسی ہے، ایسی چیز سے پاک ہے جیسے جو تم اس کے ساتھ ٹھہرا رہے ہو. وتعالی، اور اس کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے. عما یصفون، ان چیزوں سے یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے. کوئی اس کی طرف اولاد کو منسوب کرتا ہے، کوئی کسی کو علم اور تصرف میں شریک ٹھہرا دیتا ہے، کوئی قدرت میں شریک ٹھہرا دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا دیتا ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام عقلی دلائل ان کو دینے کے بعد ان کے شرک کی تردید کر دی کہ ان کو عقل نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، میرے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں. میری ساری کائنات کی ارد گرد جو میں نے نشانیاں پھیلا دی ہیں، اگر ان پہ غور و فکر کریں تو ان کے عقیدہ خود ہی درست ہو جائے. یہ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ نہ گھڑیں، یہ شرک نہ کریں. آیت نمبر 100 میں روٹ ورڈز کیا ہیں؟ وَجَعَلُوا جیم عین لام، کام کرنا، ایجاد اور پیدا کرنا. ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے بھی آتا ہے. پھر شرکاء، شین را کاف سے ہے کہ دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، باہم شریک ہونا، ساجی ہونا، اس کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے بھی آتا ہے، اور شرک کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الجن، جیم نون نون سے ہے کہ کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ رکھنا، کسی چیز کو چھپانا.
دل کے لیے آتا ہے، ڈھال یا قبر کے لیے آتا ہے، جنات کے لیے آتا ہے، جنون دیوانگی کے لیے آتا ہے، اور سانپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے خاراقو، خا قاف سے ہے کہ کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے پھاڑ ڈالنا، خوش اسلوبی سے کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو باقاعدگی سے پھاڑنا، کپڑے کو پھاڑ ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے، ریگستان ہوا کا تیز چلنا اس کے لیے بھی آتا ہے، کسی کام میں ہیلا جوئی کے لیے بیوقوفی کا اظہار کرنا اس کے لیے یہ بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بنین بانون یا سے کہ دو چیزوں کا درمیان اور وسط، کسی چیز کا الگ ہو جانا اور جو کچھ اس کے تحت پوشیدہ ہو اس کو ظاہر کر دینا اس کے لیے آتا ہے۔ رشتہ اور تعلق کے لیے آتا ہے، مال اور بیٹے کے لیے آتا ہے، کھول کر ڈرانے والا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور تعمیر کرنا یعنی کہ عمارت بیت اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر مسافر کے لیے آتا ہے، پروردہ علم کے لیے آتا ہے، اور پیٹ پرست یعنی کہ شہوت پرست جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحانہ سین با ہا سے ہے کہ پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے لیے آتا ہے، گھوڑے جو تیز رفتار ہوتے ہیں اس کے لیے آتا ہے، تسبیح اور تقدیس کے لیے آتا ہے، عبادت الہی کے لیے آتا ہے، عدافت کو ظاہر کرتا ہے، السبو قدوس یعنی کہ اسماء الحسنہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یصفون واو صاد فا اس کا وصف روٹ ورڈ ہے کہ کسی چیز کا حیلہ اور نعت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا حلیہ استعمال کرنے یا نعت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ہر چیز کی مقدار کے لیے آتا ہے، اونٹ کا عمدہ رفتار ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور خادم اور خادمہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر کے نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ انسان، جنات اور فرشتے سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ رب نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسرے پوشیدہ ہستیاں بھی شامل ہیں، جو لائک انسانوں کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرا دیا، جنات کو ٹھہرا دیا، فرشتوں کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، کہ اللہ سبحانہ کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ مشرک قوموں نے بھی اللہ کے سلسلہ نسب چلایا اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے ہی پیدا کر دی، اپنی شک میں انہوں نے ڈال کے اپنے خود سے ہی یہ چیز گھڑ لی۔ اب حدیث ہے آیت نمبر 100 کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے جھٹلایا۔ جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، اور میری ذات اس سے پاک ہے میں اپنے لیے بیوی بناؤں یا میں اولاد بناؤں۔ تو اب دیکھ لیجئے جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر مجھے وہ گالی دیتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی اولاد ٹھہراتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو میرا بیوی یا میرا بچہ بناتے ہیں یا میرا ساجی بناتے ہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ باطل عقائد سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کائنات میں یہ چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، وہ سب کا خالق ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کی پیروی کرنے والے نقصان میں ہیں۔ شیطان ہر دور میں انسان کو مختلف طریقوں سے دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے۔ مشرکین عرب اس دور میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج انسان سائنسی ترقی کو بت بنا کر شرک کر رہا ہے کہ ہم نے سائنس کو بت بنا لیا، سائنس کا ہم نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، سائنس جو کہتی ہے اس کو ہم مان رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں کئی سال پہلے کہہ دیا اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آیا نمبر 101 انشاءاللہ کہ عبادت اور بندگی کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔
وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ہمیں سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی ساجی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں شریک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، کسی بھی لحاظ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں بدیع، اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت جو ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنا، اسی سے جو ہے بدت لفظ نکلتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کہ وہ ایسی ہستی ہے اس کو کسی سانچے کی یا کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے وجود میں چیز کو لے آتا ہے۔ مطلب بدیع کا مطلب ہے نئے سرے سے بنانے والا، وہ کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بناتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہاں پہ بھی یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز کو عدم سے پھاڑ کر نکالنے والی چیز کو کہا جاتا ہے فاطر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابدع ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے، بغیر مادے کے، بغیر کسی آلے کے وجود میں آئے، اور بدیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اسی مادے سے بدعت نکلتا ہے، اور اسی سے مراد دین میں ایسی ایجاد ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو اور وہ ایجاد کر لی جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات جو ہے بالترتیب ان کا استعمال ہوتا ہے، یا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلی ابداع، اس کے بعد خلق، اس کے بعد تدبیر، اور آخر میں تدلی کی صفت جو ہے وہ آتی ہے۔ صفت ابداع کیا ہوتی ہے کہ ایسی چیز جو بغیر سابقہ نمونے کے یا مادے کے یا آلے کے وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کے ساتھ کائنات کو مجموعی طور پر عدم وجود میں لے کے آئے۔ اس کو شخص اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ مجموعہ کائنات کی ایجاد ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان کی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کا موجد کون ہے، اس کو ایجاد کردہ یا اس کے درمیان عالم شہادت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکے، یعنی کہ موجد اور ایجاد کردہ کے درمیان ایسی کوئی نسبت پائی نہیں جاتی، اس کی کوئی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے، لہٰذا نہایت ہی پوشیدہ اور غامض چیز ہے، ہڈن چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح سے ایجاد کیا، یہ انسان کی عقل اور فکر سے بالاتر ہے، سے باہر انسان سوچ نہیں سکتا، اور اس کی موجودگی ہی اس کا اثر جو ہے، اصل اس کا ثبوت جو ہے ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کو بحیثیت مجموعی وجود میں جب آئی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے خالق، پیدا کرنے والا، ابداع کے بعد دوسری صفت جو ہے وہ خالق کی میں نے بتائی تھی نا، تو وہ مادہ، پہلے مادہ وجود میں آیا، تو جب مجموعی کائنات بشمول زمین اور اس کی مٹی ایجاد ہو گئی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر ڈالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ میں خلقہ من تراب، کہ میں اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ابداع اور خالق میں یہی فرق ہے، ابداع کے ذریعے مٹی کو بغیر کسی مادے کے ایجاد کر دیا، اور پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی کو وجود میں لے کے آیا، اس کی خلق کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام سطح زمین سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، اس کے اعضاء بنائے، اور پھر اس میں روح ڈالی تو انسان زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نفس سے سلسلہ تناسل کے ذریعے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔
آدم علیہ السلام کی طرح جنات کی تخلیق کے متعلق بھی ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ہمیں ملتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو پھر یہاں پر آگ کا مادہ موجود ہے جس سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین کے اجسام مختلف عناصر کے گندے اور تعفن زدہ مادے سے اٹھنے والے بخارات سے پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان میں غلیظ قسم کی روحیں ڈالی جاتی ہیں جن کا منبع فساد ہوتا ہے۔ بہرحال خالق اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے وہ پہلے سے موجود مادے سے کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد انسان، حیوان، چرند، پرند، درندے، ان سب کا ایک تدریجاً سلسلہ چلتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسا بچپن، پہلے نطفے سے وہ سارا سلسلہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر انسانی چیز بننا شروع ہو جاتی ہے، سانچہ بنتا ہے، پھر ماس ہڈیاں بوٹی آتی ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ سارے سٹیجز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اسی طرح ہر انسان کے بھی یہی ہوتے ہیں۔ حیوانوں کو دیکھ لیں، ان کی بھی یہی سٹیجز ہیں، پرندوں کے بھی، درندوں کے، مطلب ہر چیز کے یہ سٹیجز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف تدبیر ہی کا کام ہے کہ اس طرح کی نباتات، درختوں کی پیدائش کے بعد انہیں بڑھانا، ان میں پھل پیدا کرنا، پھر اپنی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ مدت تک وہ زندہ رہتا ہے، پھر وہ مار دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح درخت ہیں، آج آپ دیکھیں یہ ونٹر ہے، سمر میں ہوتا ہے تو اپنی بھرپور جوانی میں ہوتا ہے، اپنی جوبن میں ہوتا ہے، ہر طرف پھول، خوبصورتی، ہریالی نظر آ رہی ہوتی ہے، پھل نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب آٹم ہے تو ہر چیز وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے بات کی کائنات کے وجود میں، چاند، سورج، ستاروں کی بات کی، وہ بھی ایک خاص مدت تک وہ چلتے ہیں، ایک ان کا ایک مدار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ دن اور رات، رات اور دن ایک دوسرے کے یہ پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسانا، چاند اور زمین کا، سورج گرہن کا لگنا، چاند گرہن کا لگنا، سورج کا ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، چاند ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی وہ فل مون ہوتا ہے، کبھی اس کی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہیں یہ ساری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لام میم سجدہ میں کہتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ابدا اور خلق، تم تھے نہیں، تمہیں اس نے پیدا کیا، پھر تمہاری تدبیر بنائی، تمہارے مراحل تمہارے جو وہ بنا دیے، تم جو ہے پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ کہ انسانیت کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو امام نوح یعنی کہ انسانی روح اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس نمونے میں دنیا میں ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب چوتھے میں داخل ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں جاتا ہے، تو جب روح اس میں ڈالی جاتی ہے وہ روح اعظم کا عکس ہوتا ہے، اور اس عکس میں اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا عکس بھی ہوتا ہے جو عرش پر پڑتی ہے، اور پھر اس کا اثر تیرۃ القدس کی معرفت روح اعظم میں بھی ہوتی ہے، اور یہی اثر پھر ہر انسان کی روح پہ آتا ہے۔ مقصد یہ کہ نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا اس کا وجود انسان کے یا ماں کے پیٹ سے وہ نطفہ بنتا ہے، تو نومولود کی روح میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ تجلی اعظم کے عکس کے اثر کی وجہ سے ہر انسانی روح کی کشش اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس دنیا کی مادی دھندوں میں پھنس کر انسانی روح کی حالت جو ہے وہ بے ہوش ہوتی ہے، دنیا کی فکر پر لاحق ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کا وجود دے کے، اس کو اپنے کن سے پیدا کر کے، انسان کی ایک ہوتی ہے مادی ضرورت، ایک ہوتی ہے وجود کی ضرورت، ایک ہوتی ہے روح کی ضرورت۔ روح کی ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھ دی،
اور جو اس کی جسمانی ضرورت ہے اس کو زمین کے ساتھ منسلک کر دیا، انسان کو پیدا کر کے اکیلا چھوڑ نہیں دیا۔ جس طرح روح میں تجلی اعظم کا عکس ہوتا ہے، اسی طرح ہر آدمی کے دل میں بھی کہتے ہیں کہ تجلی اعظم کا ایک نمونہ ہے۔ انسانی دماغ کی طرح انسانی دل بھی بڑا ہی پیچیدہ عضو ہے، ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ڈال دیا ہے کہ سائنس نے انسانی دماغ کے 45% کہتے ہیں کہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہزاروں آپریشن اور تجربے انسان کر چکا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، تاکہ انسان جو ہے اس کی تہ تک پہنچ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی دل بھی عجیب و غریب چیز بنائی ہے، سبحان اللہ، کہ خدا پرستی کے مراکز اسی دل میں پائے جاتے ہیں۔ دین میں خاص ترتیب کے ساتھ ذکر جو انسان کرتا ہے، اس کا مقصد اور اس کا مرکز اور اس کا منبع کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل پر اللہ کی تجلی کا عکس نہ پڑتا ہو۔ اگر وہ اس تجلی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس زندگی میں فائدہ اٹھائے گا تو کامیاب ہوگا، اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کی کشش اسے بہت پریشان کر دیتی ہے۔ روح ہے نا، تو پھر روح وہ جو ہے اس کی بھٹکتی رہتی ہے، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا خود موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود تمہیں وجود میں لاتا ہے، کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اس کی بیوی بھی کوئی نہیں، اس کا اولاد اجسام کے قبیلے سے ہوتی ہے نا، اور وہ اپنے باپ کی ہم جنس اور مشابہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اجسام کے قبیلے سے ہے ہی نہیں، اس کی اولاد اور پھر اس کے مشابہ ہونے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طریقہ جو ہے وہ بتا دیا۔ میاں بیوی خاص جذبات کے تحت وہ ملتے ہیں، پھر جس کے نتیجے میں مادہ خارج ہوتا ہے، پھر وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ شہوت کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، نہ انسانی جذبات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اولاد کی اس کو طلب ہے۔ اسے بیوی اور اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، کائنات کا وہ مالک ہے۔ کائنات اور اللہ کے درمیان خالق اور مخلوق کی نسبت جو چیز ہے وہ مخلوق ہے، اور وہ خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی جن سے کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہم گھر جا رہے ہیں اور غلط رستے پہ پڑ جاتے ہیں تو پاس بیٹھا بچہ بھی بتا دے گا یہ آپ غلط اسٹریٹ میں چلے گئے ہیں، غلط رستے پہ جا رہے ہیں، ادھر یہ رستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی نشانیاں بتا کے مجھے اور آپ کو، ایک مومن کو، ایک انسان کو، ایک مومن کو بتا دیا کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میری یہ ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان سے سیکھو۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی شریک کی ساجی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود تمہاری تخلیق کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ علیم کل ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، وہ ہر شخص کی نیت، اس کے ارادے تک سے واقف ہے۔ اس کی اولاد ثابت کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا ناقابل معافی جرم ہے۔ جو میں اور آپ ہم اللہ کے ساتھ شریک کر کے ٹھہرا کے ہم کرتے ہیں، اس وقت ان لوگوں کا شیوا تھا، آج ہمارا ہے۔ کتنی وضاحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا میرا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے 101 کے بدیع بعد العین سے، کہ کسی چیز کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ نیا کھودا ہوا کنواں اس کے لیے آتا ہے، مذہب میں نئی بات شامل کرنے کے لیے آتا ہے، ہر نئی رسم کے لیے آتا ہے، گمراہی کے لیے بدعت لفظ استعمال ہوتا ہے۔
السماوات سین میم واو سے ہے کہ ہر شے کا بلائی حصہ بارش کے لیے آتا ہے، دور سے کسی چیز کا بلند شکل میں ظاہر ہونے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے اس کے لیے آتا ہے، ہم نام کے لیے آتا ہے، اور ولد واو لام دال سے کہ جو جنا گیا ہو، اہل و عیال جس کا ہو، نوزائیدہ بچے کے لیے آتا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز سے پیدا ہونے کے لیے آتا ہے، والد کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ جس خالق نے سب کچھ تخلیق کیا، سب کو پیدا کیا ہے، اسے اولاد جیسے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں، جنات اور انسانوں کو اللہ کی ذات اور خدائی میں شریک کرنا ظلم عظیم ہے۔ زمین اور آسمان کی کل مخلوق اس کی بندگی میں مصروف ہے، ہمیں بھی اس کی بندگی کرنی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کے ہم اس میں اپنے آپ کو مگن کر لیں۔ 102 جو ہے با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ سبحان اللہ کہ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے جو تمہیں پیدا کر کے بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، را با با رب کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے، تمہاری نشوونما کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے جو موجود ہو، جو علیم کل ہو، ہر چیز کا اس کو علم ہو۔ چونکہ یہ صفات کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اسی کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، پھر فرمایا کہ ہر چیز کا خالق وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فاعبدوا، لہٰذا عبادت بھی اسی کی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن فرشتے، انبیاء وغیرہ کو جو کہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، تم نے ان کو رب کا درجہ دے دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ سب کے سب اسی کی عبادت کرنے پر معمور ہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہیں۔ عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کا نام ہے، اور عاجزی کا اظہار زبان سے، دل سے، اعضاء سے اور مال سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کی زبانی، قلبی، مالی اور بدنی عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی عبادت اور انتہائی تعظیم کیوں نہ کی جائے جبکہ وہ علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنانے والا ہے، ہر چیز کا تصرف اسی کے پاس ہے، ہر قسم کی حاجت وہ ہماری پوری کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، پھر کیوں نہ ہم اس کو ہر چیز کے لیے اسی کی طرف لوٹیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا ہر کام میں کارساز بھی اسی کو پکڑو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، وہی تمہاری بگڑی کو سنوارنے والا ہے، صرف یہ ہر چیز اسی کے لیے خالص کرو، باقی سب اس کے عاجز بندے ہیں، سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سب اسی سے مانگنے والے ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ ربکم، ربابا سے ہے کہ تربیت کرنا، کسی چیز کو نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا، ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخرت میں گناہ بخشنے والا پروردگار اس کے لیے آتا ہے، گھوڑے کا مالک ہونے کے لیے آتا ہے، ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ رب، اور بادل کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کلی کاف لام لام سے ہے، کسی شے کے جزا کو یکجا کر دینا، ایک جہاں کر دینا، میت جس کا باپ اور اولاد نہ ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہے، کلالہ جو لفظ ہم کہتے ہیں نا اسی سے ہے، اور انسان کا چلنے سے عاجز ہو جانا، تلوار کا نشانے پر نہ لگنا، سینہ جو ہے ہر چیز کا اگلا حصہ جو ہے اس کے لیے آتا ہے، اور زبان کا کلام سے عاجز ہو جانے کے لیے بھی آتا ہے، کسی کی سواری کا تھک جانا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَعْبُدُوهُ، عین با دال عبد سے ہے کہ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا۔ غلام کیا ہے؟ یعنی کہ وہ انسان جس کی خرید و فروخت کیا جائے، اور بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہو، عبد
عابد عبادت گزار، ہموار راستے کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیں نا ابھی بات ہوئی نا عبد اور عابد میں کیا فرق نظر آتا ہے۔ عابد جس وقت آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ عابد ہوتے ہیں، اور عبد وہ ٹائم اس میں باؤنڈ نہیں ہے، اس میں کیفیت نہیں ہے، وہ ایک ٹائم باؤنڈ سے آزاد ہے، مطلب کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ کے عبد ہیں۔ عابد ہم تب بنتے ہیں جب ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت اس کی عبودیت میں آئے جب ہوتے ہیں تو ہم اس کے بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ جو ہے خدا بننے کا فرعون نے بھی کیا اور نمرود نے بھی کیا، اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے نتیجہ کیا۔ پھر ہموار راستے کے لیے بھی آتا ہے۔ وکیل وا کاف لام سے ہے، کسی پر اعتماد کر کے اسے اپنا نائب مقرر کرنا۔ توکل کے لیے آتا ہے، اور چھپایا جانور اس کے لیے بھی الوکل جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عیب اور وکیل اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے تفسیر کے نکات سے 102 کہ اللہ ہمارا پروردگار اور سب کا خالق ہے، اس کی عبادت اور اسی کی وحدانیت کا اقرار ہم کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، کسی کی روزی اسی کے ذمے ہے، ہر ایک کی روزی وہی دینے والا ہے، ہر ایک کی تدبیر وہی کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی کی ہم نے بندگی کرنی ہے، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ بہت بلند شان والا ہے۔ کیسے؟ وہ خالق اور رازق ہے، وہ بہترین مدبر ہے، وہ بہترین نگہبان ہے، نشو نما کرنے والی ذات ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 102 سے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے انسان کو نطفے سے اس کے کمال تک پہنچایا۔ ہم اپنی ذات اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اور ہر چیز اور نعمت میں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اس سے ہستی کو چھوڑ کر کسی اور کے آستانے پر جانا یا سر جھکانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں کہ قبروں پہ جانا، آستانے چڑھانا، قبروں کو اپنا ان سے دعائیں مانگنا، ان پہ نذرانے چڑھانا، ان پہ چادریں چڑھانا، اس سے مانگنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ خالق ہونے کے ناطے ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے ہمیں صرف اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، ہمیں کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ مدبر ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمیں حد کمال تک پہنچانے۔ ہم ذرہ تھے، چھوٹی سی حقیر سی چیز، نطفے سے ہمیں ذرہ کمال تک بنایا۔ اس رب نے ہماری اتنی خوبصورت تخلیق کی، ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، ہمارے انگ پیر، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے بال، ہماری شکل خوبصورت بنائی، متاثر کرنے والی بنائی، زبان کو اچھا بولنے والا بنایا، زبان سے ہم چکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پرووائڈ کرنے والی کون سی ذات ہے، دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 103 کہ اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور ہمارے اعمال سے باخبر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہاں پہ وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شخص اس کو اس ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے انسان کو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، ہم ظاہری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس مادی جہان میں انسانی آنکھ وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ دوسرے جہاں میں اہل ایمان کی رؤیت الہی نصیب ہوگی، جب ہم دوسرے جہان جائیں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں میں جنت الفردوس میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لم تروا ربکم حتی تموتوا، مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے رؤیت کا مطلب انکار کیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس عدم رؤیت کا تعلق اس جہان سے ہے، یعنی کہ یہ کہ اس کی وجہ کیا وہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اختلاف بھی ہے۔ جیسے معراج کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے پردے کے پیچھے سے دیکھا تھا۔
آخرت کا زمانہ جب آئے گا، جب قیامت برپا ہوگی، اس کا امکان بالا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہماری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اس کی نظر ہر چیز پہ ہے، کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے، اسے ہر چیز کا ادراک ہے۔ یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ رؤیت سے مراد سطحی نظر سے دیکھنا ہو سکتا ہے، جبکہ ادراک سے مراد کسی چیز کا مکمل طور پر احاطہ کر کے اس کو دیکھنا، وہ چیز لی جاتی ہے۔ اور یہاں سے جو لفظ ادراک، یہ انسانی آنکھوں کا پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ چیز تو اگلے جہان میں بھی ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، جس کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ اس کے نیک بندوں کو تجلی نظر آئے گی جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ یہی رؤیت ہے، یہی معراج پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتا ہے، رأیت نورا فسجدت لہ، یہ میں نے نور دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نصیب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ لطیف کے دو معنی یہاں پہ لیے جاتے ہیں، ایک مہربانی کرنے والا، بہت ہی زیادہ طاقت والا، لطافت والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، مراد ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی لطیف ہے، نہ کوئی باریک بین ہے، اس کی نظر چھوٹی سے چھوٹی اور مخفی چیز پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم کل ہے، اسی طرح اس کے علاوہ نہ کوئی بدی ہے، نہ کوئی خالق ہے۔ یہ تمام تر صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اس چھوٹی سی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 7 نام کہہ لیں یا 7 صفات گنوا دی۔ اللہ سب سے پہلے، پھر لفظ رب آیا، پھر الہ آیا، پھر خالق آیا، پھر فاعبدوا لفظ آیا، پھر عابد اور معبود کا رشتہ آیا۔ کہ یہ 7 ایسے الفاظ، ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ کتنے طریقوں سے تمہاری زندگیوں کو، تمہاری کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر چلا ہے۔ وہ تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک، ذرے سے لے کر کمال درجے تک پہنچانے تک، پھر بغیر کسی نقص کے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ زمین اتنی وسیع کر دی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ کیا بڑے ہو کر اسی کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ گے؟ اسی کے ساتھ شریک بنانے لگ جاؤ گے؟ یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات بتا کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اے عقل رکھنے والے مومن، غور و فکر کر، تدبر کر، تذکر کر، سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں غور و فکر کر، تاکہ تمہارے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ روشن ہوں۔ 103 روٹ ورڈ دارا کاف سے کہ نیچے اترنا، خرید و فروخت میں کرنا اور بالغ ہونا، پا لینا اور تاوان کے لیے آتا ہے۔ ابصار باسود را سے کہ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قوت بینائی کے لیے آتا ہے، بصیرت کے لیے آتا ہے، دکھانا اور سمجھانے کے لیے آتا ہے، چمکدار پتھر کے لیے بھی آتا ہے جو کہ نرم و ملائم ہوتا ہے، کپڑے یا چمڑے کا درمیانی شگاف جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور سلائی کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللطیف لام طوفا سے ہے، بھاری اور ثقیل کے لیے آتا ہے، لطیف کے لیے آتا ہے، انسانوں کی ہدایت دینے میں نہایت نرم انداز اختیار کرنا، حسن سلوک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ الخبیر جو ہے خواب آرا سے ہے کہ جو باتیں بذریعہ خبر معلوم ہو سکیں، کسی معاملے کی باطنی حقیقت کو جاننا، چھوٹا نوشتہ دان اس کے لیے آتا ہے، کسان کے لیے آتا ہے، نرم زمین کے لیے آتا ہے، اور خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ تفسیری نکات میں کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ بے شک اللہ کی حقیقی عظمت، جلالت، قدرت، بزرگی وغیرہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ اللطیف الخبیر کہ اللہ باریک بین بھی ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے تمام اعمال سے وہ باخبر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔
ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ باریک بین ہے، وہ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے سب رازوں کو جانتا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، کل ہماری اعضاء ہمارے خلاف یا تو گواہی دیں گے یا ہمارے حق میں بولیں گے۔ ہمارے ہر عمل کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اللہ کے پاس ہمارے تمام ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے ایمان، بندگی اور اطاعت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت ہم سے باخبر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی کیمرہ جو ہے ہمیں واچ کر رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے کیمروں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ کیمرہ آ رہا ہے، ہم اپنی سپیڈ لیمٹ کم کر دیتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ بچ جائے گا، مجھے فائن لگ جائے گا۔ لیکن آخرت میں اللہ کی جو نظر ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی نظروں کی، یہ دنیا کے کیمروں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی باخبر، بہت باریک بین ہے، تمہارے اندر کی آوازوں تک سے وہ واقف ہے، اندر تک تمہارے اندر سے جو آوازیں نکل رہی ہیں اس تک سے وہ واقف ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، کسی کے بارے میں تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری پہنچ کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، لرن کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیں۔ جو کمی اور کوتاہی رہے گی وہ میری طرف سے ہے، حق اور سچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حق اور سچ جاننے، ہمیں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قربت نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔